اور خاص طور سے آج کی رات سے مغرب سے رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس آخر عشرے میں شب قدر کے ہونے کا قوی احتمال ہے، اور پھر ان خاص طاق راتوں میں سے جن خاص طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب جن میں شب قدر ہونے کا قوی احتمال ہے، ان میں سے آج پہلی رات 21ویں رات ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو تو اس احتمال کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ان تمام راتوں میں 10 راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ ان 10 راتوں میں جو بھی رات شب قدر ہو جائے گی ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ ایک رات میں اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور شب قدر ہوئی تو ان 2 رکعتوں کا ثواب 83 سال مسلسل 83 سال مسلسل راتوں دن مستقل عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، قرآن کریم کا ایک پارہ تلاوت کیا، ایک تسبیح پڑھی، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھی، تو اس کا ثواب اتنا ملے گا کہ ایک آدمی 83 سال اس طرح کے اس 83 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہوا ہو، مسلسل وہ عبادت کرتا رہا ہو، رات میں بھی دن میں بھی، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی قضاء حاجت، نہ کاروبار، کچھ نہیں، مسلسل 83 سال اگر کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس 83 سال عبادت کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کر لیں تو ہم پھر باقی دنوں میں عبادت چھوڑ دیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ کبھی کسی کارخانے دار کی طرف سے، کسی مالک کی طرف سے یہ تحفہ اور انعام ملتا ہے کہ بھئی اس مرتبہ اس کام میں تمہیں جو تمہاری مزدوری ہے اس سے بڑھ کر یہ نفع ملے گا، تو یہ اوپر سے بڑھ کر ملنے والا نفع ہے جو ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے میدان حشر میں ہمیں یہ کام آئے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر اس رات کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو یہ غروب آفتاب سے، جب سے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے یہ رات شروع ہوتی ہے، اور طلوع آفتاب تک یعنی سورج کے طلوع ہونے تک، فجر کی نماز کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک یہ رات مسلسل رہتی ہے۔ تو اب کوئی بندہ مغرب کی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بھی شب قدر میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی تو وہ بھی شب قدر میں ثواب لکھا جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی، وہ بھی شب قدر میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے بندے کو توفیق ہوئی تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیا، وہ بھی شب قدر میں شمار ہوگا۔ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کی، درود شریف کی، استغفار کی، کلمے کی، تسبیح پڑھی، وہ بھی شب قدر میں ثواب شمار کیا جائے گا۔ فجر کی نماز بھی شب قدر میں شمار ہو، تو 3 نمازیں مغرب، عشاء اور فجر تو یہ شب قدر میں ہی آئیں گی۔ تو ہمیں مسلسل ان نمازوں کا تو کم سے کم اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ میں اوابین کا، تہجد کا، اس کا اہتمام کر لیں تو یقیناً شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ 83 سال مسلسل عبادت کرنے کے برابر ثواب، اور اس سے زیادہ، کتنا زیادہ وہ اللہ جانتا ہے۔